कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा रोज़ाना की बुनियाद पर तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम इमसाल की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि अहद कदीम की तीसरी शायराना किताब है और हम इसके 12वें बाब पर हैं। लिहाजा अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलिए और इमसाल का 12वां बाब निकालिए और अपने ख़ानदान के साथ मिलकर बैठिए और खुदा के जिंदा कलाम को सीखें। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादमीन का स्टूडियोज़ में खैर मकदम करूँगा। भाई असाम खुशामदीद, डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई, आप कैसे हैं? और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई फयाज, मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले 1 ता 9 आयात पर अपनी राय दें। पहले हिस्से में इल्म और तरबियत की बात हुई, बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में क्या बयान करती है? इमसाल की किताब में तरतीब के मामले पर जोर दिया गया है और तीसरे बाब की मशहूर आयत है जिसमें सुलेमान अपने बेटे से मुखातिब हुआ, ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबी को हकीर ना जान और उसकी मलामत से बेजार ना हो, क्योंकि खुदावंद उसी को मलामत करता है जिससे उसे प्यार है। तरबियत का मामला बहुत अहम है और हमने पिछली किस्त में ये सीखा कि तंबी के मानी सजा नहीं है और लोगों का ख्याल है कि आपको सजा मिल सकती है अगर आप कुछ ऐसा करें जो अच्छा ना हो। लोगों के नजदीक इसका ताल्लुक सजा से है और मैं कहूँगा कि बाइबल मुक़द्दस में इसके मानी तरबियत, सलाह और तालीम के हैं और खुदावंद गुनाह करने के बाद हमारी तरबियत नहीं करता, बल्कि इसलिए करता है कि हम गुनाह ना करें। वो हमारा हाथ पकड़कर हमें सही रास्ते पर ले चलता है ताकि हम उसकी सीख के मुताबिक चलें। ये मौजू बहुत अहम है और मुझे बताते हुए अच्छा लगता है कि वो हमें तंबी करता है। हम उसके फर्जंद हैं और वो कौन सा बाप है जो अपने बेटे को तंबी नहीं करता? हर बाप करता है। आसमानी बाप भी तंबी करता है और इब्रानियों के 12वें बाब में जमीनी बाप की तंबी का जिक्र है कि वो अपने बच्चों की वक्त के हिसाब से बेहतरीन तरबियत करता है, लेकिन बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो ये तंबी और तरबियत जारी नहीं रख सकता, ये अमल खत्म हो जाता है। लेकिन हमारा आसमानी बाप हर वक्त हमारी तंबी करता रहता है और इसीलिए हम उसके फर्जंद हैं और इसीलिए खुदावंद हमारा खुदा अपने कलाम के वसीले हमारी तंबी करता है। और लिखा है कि हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और सुलह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदामंद भी है। और इसीलिए लिखा है कि जो तरबियत को दोस्त रखता है वो इल्म को दोस्त रखता है, जो तरबियत को दोस्त रखता है वो इल्म और बाइबल को दोस्त रखता है। इल्म यानी कि बाइबल मुक़द्दस एक आईना है जो मुझे हदायत करता है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, और मैं कहूंगा कि खुदा का जिंदा कलाम ही उसकी तरबियत का जरिया है और खुदावंद हमें जिन हालात से गुजारता वो भी इलाही तरबियत का एक जरिया है। उसने अपनी मोहब्बत से हमारी जिंदगी तरतीब दी है और उसके फहम के मुताबिक कुछ गलत नहीं होता और खुदा इन हालात, परेशानियों और बीमारियों को हम पर इसलिए आने देता है ताकि हम इससे तरबियत पाएं और हमारी जिंदगी में हर एक आने वाला काम, मैं कहूंगा, उसको मजीद बेहतर बनाने के लिए होता है। उस तंबी में हमारा नुकसान है ताकि हम उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं और हम उसकी तंबी का जवाब कैसे दें ये हम पर है कि हम उसको हकीर जानें या फिर ये कहें कि खुदा ने मेरे साथ ज्यादती की है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेहतर है कि हम उसको माने और उस तंबी से तरबियत हासिल करें। हम खुदावंद की फरमाबरदारी करें और उससे पूछें कि ऐ खुदा, तू मुझे इन मुश्किल हालात से क्यों गुजारता है ताकि मैं इन मुश्किलात से तरबियत हासिल करूं। हम बोझ उठाकर उस दर्द और तकलीफ के नतीजे में खुदा के पैदा किए गए हालात की बदौलत तरबियत को हासिल करते हैं। और इब्रानियों 12 की खूबसूरत आयत है कि हर किस्म की तंबी खुशी का नहीं बल्कि गम का बाइस मालूम होती है और ऐसे हालात में ऐसा लगता है कि खुदा ने शायद हमें छोड़ दिया है। और मैं कहूंगा कि हम दुख और दर्द को बर्दाश्त करते हैं लेकिन आखिर में हम इसका फल पाते हैं। जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में चैन के साथ रास्ते का फल बख्शती है और फल इस बात की अलामत है कि ईमानदार खुदावंद यीशु मसीह की तरह दिखाई देता है और वो चैन और रूहानी बरकत पाता है। जी, ये बहुत ही खूबसूरत है, खासकर एक बाप और बेटे के रिश्ते में। बाप अपने गुलाम को नहीं, बेटे को तंबीह करता है। ये सिर्फ इसी रिश्ते में होता है।
भाई असम चौथी आयत है, नेक औरत अपने शौहर के लिए ताज है, लेकिन नदामत लाने वाली उसकी हड्डियों में बोसीदगी की मानिंद है। क्या जमीन पर नेक औरत मौजूद नहीं? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, नेकोकार बीवी किसको मिलती है? लोग कहते हैं ऐसी बीवी अब नहीं होती। ऐसी बीवी तक आप इलाही तरीका से पहुंच सकते हैं, इंसानी तरीका से नहीं। रोमियो उसके 12वें बाब में लिखा है, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, खुदा की मर्जी को पूरा करें। और इस जहां के हम शक्ल न बनो, परेशानी ये है कि इंसान अपनी फहरिस्त के मुताबिक उस बीवी को ढूंढता है। वो चाहता है कि वो खूबसूरत और अमीर और तालीम याफ्ता और अच्छे घराने से हो और हर काम में बेहतरीन हो। दर हकीकत वो नदामत का बाइस हो सकती है। बहुत सी खूबसूरत औरतें नदामत का बाइस बनती हैं, सबके लिए ऐसा नहीं, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि नौजवान की बुनियाद पर अपना साथी पसंद करें। ईमानदारों के लिए एक अहम बात है कि अगर नौजवान मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करे तो मैं बताना चाहूँगा कि मसीह को जानने से पहले मंगनी ना करें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया, क्योंकि जो मुझ में पाता है, यानी हिकमत जो मसीह की अलामत है, ज़िंदगी पाता है। पहले ज़िंदगी पाना ज़रूरी है ताकि हमें मालूम हो कि ज़िंदगी के मामलात में किस तरह से चलें। बीवी हड्डियों में बोसीदगी की मानिंद होती है। इसके क्या मायने हैं? इसका मतलब कतरा कतरा करके पानी टपकना। पुराने ज़माना में घर लकड़ी के बने होते थे, बारिश का कतरा कतरा गिरने से वो बोसीदगी या कमज़ोर हो जाते थे, इसकी बुनियाद कमज़ोर हो जाती जी, है। इसी वजह से अमारत कमज़ोर हो जाती है। ऐसी शादी ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सकती। इलाही फहरिस्त खुदा के कलाम में मौजूद है। इसमें से एक मिसाल 31वें बाब का जिक्र करती है। चीज़ों का पैमाना फ़र्क है, इसके शहर के दिल उस पर एतमाद करते हैं। आप इस बुनियाद पर एतमाद कर सकते हैं कि एक ईमानदार सिर्फ एक ईमानदार पर ही एतमाद कर सकता है। अगर मैं ईमानदार हूँ और खुदा के कलाम से मोहब्बत रखूँ तो इसी शख्स पर एतमाद करूँगा जिसकी ज़िंदगी की बुनियाद भी खुदा का कलाम हो। इसमें से और भी खुसूसियात होती हैं, जैसे अपने शोहर और बच्चों का ध्यान करना। उसके घर की बुनियाद खुदा का कलाम और उसका खौफ है। जवान शख्स को चाहिए कि ऐसी खुसूसियात को तलाश करे जिस पर आप एतमाद कर सकें। जिसको खुदावंद से मोहब्बत हो, वो आपकी तरह खुदावंद की खिदमत करने वाली भाई हो। अब हम जल्दी से दाना औरत की बात करते हुए एबिजेल और इज़बेल में फ़र्क करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों के बारे में कुछ बयान करें। एबिगेल ने अपने शोहर को एक नागहानी आफत से बचाया। बेशक वो ईमानदार नहीं था। नाबाल ने दाऊद के बारे सख्त अल्फाज कहे, जिसने सारे वक्त इसकी हिफाजत की। दाऊद के पास इख्तियार था कि उसकी मुखालफत को ख़त्म कर दे। ये बहुत परेशानी की बात थी, पर अब एबिगेल ने हिकमत का इस्तेमाल किया और दाऊद की तारीफ़ की और उसको मुबारक कहा। इसके नतीजा में दाऊद का गुस्सा टल गया। यूँ उसने बेवकूफ़ नाबाल को बचा लिया। उसके बरक्स इज़बेल एक बादशाह की बीवी थी। इसे चाहिए था कि खुदा का खौफ वो माने, पर उसने सबको बदी की तरफ माइल किया। देखिए, मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि उसने उन्हें बुतों की पूजा करने की तरफ माइल किया। उसने एक गरीब आदमी का पाकिस्तान ले लिया। सो इज़बेल ने खुदावंद की अदालत के मुताबिक अपने घर को खुद तबाह किया। उनकी मौत फितरती नहीं बल्कि एक जिल्लत की मौत थी, क्योंकि उसने अपने शोहर को गलत रास्ता पर चलाया। और भाई याद, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ऐसी कई मिसालें यहाँ पर दर्ज हैं। डॉक्टर फयाज, आप नेकोकार औरत के बारे में बयान करें। वो कौन है? नेक औरत वो है जो भलाई करे और वो करे जो उसका काम नहीं है। और मैं कहूँगा कि अच्छी बीवी उसको कहते हैं जो आमतौर पर खाना बनाए, घर की अच्छे से सफाई करे और अपने शौहर की फर्मा बरदार हो। उसमें ये तमाम खूबियां होनी लेकिन चाहिए। इसके अलावा और चीज़ें भी हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि नेककार बीवी इन तमाम चीज़ों से बढ़कर करती है। और जिंदगी मिलने का मतलब खुदा का कलाम पढ़कर कुशादा दिली से मोहब्बत रखना, और हम खुदा की मोहब्बत के लायक ना थे। उसने हमसे मोहब्बत की, लेकिन हम तो बहुत बुरे हैं। अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान है, ये आम बात है। और अगर तुम उन्हीं को कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद रखते हो तो तुम्हारा क्या एहसान है। लुका के 17वें बाब में जब मालिक ने खेत से आकर अपने गुलाम से कहा कि उसे पानी दे और हाथ धोकर खाना लगाए और मालिक के खाने के बाद अपना खाना खाए, तो ये आम बात है। तो क्या ये काम गुलाम के लिए कोई खास चीज है? नहीं, ये एहसान और शानदार कारकर्दगी है कि वो बिना कहे काम करे। और इमसाल 31 में हम एक नेक औरत के बारे में पढ़ते हैं
ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ صفائی اور کھانے کے علاوہ بہت سارے کام کرتی ہے، اور اس پر اپنے شوہر اور اپنے بچوں اور باقی سب لوگوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، اور نیک بیوی کامیاب بیوی ہوتی ہے، اور وہ اپنے شوہر کے سر کا تاج ہوتی ہے۔ یقیناً ربکا کو کہا گیا کہ نوکر کو پانی دے، پر اس نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی پانی بھر بھر کے لاؤں گی۔ لکھا ہے صادق اپنے چوپائے کی جان کا خیال رکھتا ہے۔ ایک تجربہ کار نے کہا کہ صادق آدمی اپنے چوپاؤں کا خیال رکھتا ہے اور صادق عورت اپنے اور دوسروں کے چوپاؤں کو پانی دیتی ہے۔ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بہت سے لوگ ازدواجی زندگی کو جانے بغیر، اس کی تیاری کیے بغیر اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تیاری سے مراد یہ ہے کہ خود کو خوشحال شادی کے لیے تیار کریں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنی کمزوریوں کو جانیں، خدا پر تکیہ کریں تاکہ اپنی کمزوریاں دور کر سکیں، کمزوریوں میں گر نہ جائیں، خود کو قبول کریں اور محبت رکھیں، کیونکہ وہ خدا کی شبیہ پر پیدا ہوئے، اور اگر خدا تعالیٰ کے نزدیک رہیں تو اس جیسا خیال بھی رکھیں۔ دوسرا یہ جانیں کہ بائبل مقدس میں نیکوکار عورت اور ایماندار آدمی کی کیا تصویر ہے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ میرا سوال 9ویں آیت سے ہے، جو چھوٹا سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے پاس ایک نوکر ہے، اس سے بہتر جو اپنے آپ کو بڑا جانتا اور روٹی کا محتاج ہے۔ اس آیت کی وضاحت کریں۔ جی بھائی، آپ کیا کہیں گے؟ اس آیت کا بہتر ترجمہ ہے کہ جو محنت کر کے اپنے لیے کمائے وہ اس سے بہتر ہے جو بڑا ہو لیکن روٹی کا محتاج ہو، غریب ہو لیکن وہ محنت سے روٹی کمانے والا ہو۔ وہ اس سے بہتر ہے جو امیر ہونے کا دعویٰ کرے جبکہ وہ غریب ہو۔ اور میں یہاں پر کہوں گا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرض لے کر ایک مہنگی گاڑی خرید لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ مہنگا گھر خریدنے کے لیے قرض لیتے جی، ہیں، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے سامنے فخر کریں، پر جبکہ وہ خود روٹی کے محتاج ہوں انہیں اچھا لگتا ہے کہ لوگ، لیکن میں یہاں پر ایک بہت ہی خاص بات کہوں گا کہ ایک غریب شخص قرض نہیں لیتا، اسے لوگوں کے سامنے شوخی مارنے کا شوق نہیں۔ صحیح۔ بھائی اسام 10ویں اور 11ویں آیت ہے، صادق اپنے چوپائی کی جان کا خیال رکھتا ہے، لیکن شریروں کی رحمت بھی عین ظلم ہے۔ جو اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا، لیکن بطالت کا پیرو بے عقل ہے۔ ان آیات کا کیا مطلب ہے؟ اس حصہ میں عملی زندگی میں استعمال ہونے والی چیزوں کی بات ہوئی ہے۔ صادق اپنے چوپائے کی جان کا خیال رکھتا ہے، یعنی وہ ظلم نہیں کرتا، وہ اس کی ہمت سے زیادہ اس سے کام نہیں لیتا۔ کوئی بھی جانور ہو، کوئی گدھا یا کوئی بیل جو جوتا ہو، بیل یا کوئی جانور، یہ سب پرانے زمانے میں استعمال ہوا کرتے تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں چھوٹی سی بات میں یہ ظلم نہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ گدھا ہی ہے جس سے کام لینا ہے، لیکن صادق ایسا نہیں سوچتا۔ شریر کی رحمت بھی عین ظلم ہے۔ دیکھیں، انسان کا کردار بے زبان جاندار کے ساتھ سلوک کرنے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک شخص کو کیسے جان سکتے ہیں آپ کہ وہ جانوروں اور باقی لوگوں اور چیزوں سے اپنا کیسا برتاؤ کرتا ہے، کہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ رحمت سے پیش آتا ہے اور اس نے لوگوں پر ظلم کیا۔ شریر کہتا ہے کہ میں نے رحم کیا، پر دراصل اس نے ظلم کیا ہے۔ اگلی آیت پر رکیں گے کیونکہ اس کا ترجمہ بہت اہم ہے، اور 11ویں آیت میں لکھا ہے جو 11ویں آیت ہے۔ اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے، اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا۔ یہ دنیا کا اصول ہے، جو محنت کرے گا اس کا پھل بڑھتا ہے۔ اس کتاب میں محنت سے کام کرنے پر زور دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر
اس کے دوسرا حصہ میں لکھا ہے لیکن بطالت کا پیرو بے عقل ہے۔ جی، بطالت کے پیروں سے اس کی مراد برے لوگ نہیں ہیں بلکہ برے خیال اور برے کام ہیں جن چیزوں کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ میں سامعین کا دھیان اس طرف لگانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم باطل خیالوں میں گم رہیں تو وہ سب فضول ہے، جیسے انٹرنیٹ کی دنیا باطل ہے، یہ حقیقت نہیں۔ لوگ اپنے خیالات میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ مثلاً 0900 پر کال کریں اور آپ کو لاکھوں ڈالر ملیں گے اور کامیابی آپ کے قدموں کو چومے گی۔ جیسے کہ انٹرنیٹ کی گیمز ہوتی ہیں، کمپیوٹر پر بیٹھے ہوئے ہی انسان اس میں پودے اگانا چاہتا ہے اور پالتا ہے، اور اس کے کھیت ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے پیسے اگتے ہیں۔ اور اس شخص کے بارے میں سوچیں جو یہ سمجھتا ہے کہ سوشل میڈیا میں زیادہ لائک، اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے پیسہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس شخص کے بارے میں سوچیں جو یہ سمجھتا ہے کہ سوشل میڈیا پر لائکس اور فالوورز ہونے سے وہ مشہور ہو جائے گا۔ کچھ لوگ فیس بک پر زیادہ دوست ہونے سے خوش ہوتے ہیں جبکہ اصل زندگی میں لوگوں سے بات بھی نہیں کر سکتے ہیں وہ لوگ۔ میں ناظرین کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس دھوکے کی دنیا میں ہم دھوکے میں ہی رہتے ہیں اور آخر میں ہمیں اپنی ناکامی کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ نہ ہمارے پاس دولت اور نہ شہرت اور نہ دوست ہوتے ہیں جو ہم نے انٹرنیٹ کے ذریعے حاصل کیے ہوں، اور ہم غیر ضروری چیزوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ فیس بک پر کلام سن کر سوچتے ہیں کہ ہم خدا کے بااثر بندے بن گئے ہیں، اور یہاں تک کہ جب ہم انٹرنیٹ پر جاتے ہیں، ہم فیس بک پر جا کر کلام سنا کر سوچتے ہیں کہ ہم خدا کے بااثر بندے بن گئے، لیکن ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس کی نہ کوئی بنیاد، نہ جڑیں، نہ کوئی اصول ہیں۔ فیس بک پر پائی گئی کامیابی سب بتلان ہے، یہ دکھاوے کی دنیا میں ہے۔ جی، کیونکہ اصل زندگی مختلف ہے۔ اصل زندگی انفرادی اور عملی زندگی ہے۔ میں اس آیت کو ایک خوبصورت آیت کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں۔ 15ویں آیت میں، احمق کی روش اس کی نظر میں درست ہے لیکن دانا نصیحت کو سنتا ہے۔ جو بھی اپنی روش سے مطمئن ہے، میں ان سے کہتا ہوں صلاح کو سنیں، اس کے طالب ہوں اور جانچیں، اور سننا اچھا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ صلاح کو سنیں، اس کے طالب ہوں اور جانچیں، اس کو سننا اچھا ہے، لیکن دانا نصیحت کو سنتا ہے۔ میں ان سب عملی کاموں کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں اور پھر ناظرین کو سپرد کرتا ہوں۔ 18ویں آیت ہے، بے تعطل ہونے والے کی باتیں تلوار کی طرح چھیدتی ہیں۔ بے شک وہ مذاق میں کچھ کہے، پر شاید مذاق لوگوں کے لیے پریشانی پیدا کرے۔ دانشمند کی زبان صحت بخش ہے، کاش خدا ہمارے الفاظ کو متاثر اور بابرکت کرے، لوگوں کے لیے شفا کا باعث بنے۔ ہم وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ عزیز ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید ناظرین، ہم امثال کی کتاب کے 12ویں باب کا مطالعہ کرنے کے لیے دوبارہ حاضر ہیں۔ ڈاکٹر فیاض، 12 تا 18 آیات میں موازنہ ہے، کیا آپ ہمیں ان کا بتا سکتے ہیں؟ 13ویں آیت ہے، لبوں کی خطا کاری میں شریر کے لیے پھندا ہے، لیکن میں کہوں گا اس کے کیا معنی ہیں۔ جب شریر کوئی غلط یا غیر مناسب بات کرے تو اپنے لیے مشکل پیدا کرتا ہے۔ اس کی واضح مثال نبال ہے۔ جب اس نے داؤد کے بارے میں سنا تو اس نے کہا کہ داؤد کون ہے اور یسی کا بیٹا کون ہے؟ ان دنوں بہت سے نوکر ایسے ہیں جو اپنے مالک کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس نے داؤد کو آقا سے بھاگا ہوا غلام کہا اور اس نے داؤد کو حقیر جانا۔ میں کہوں گا کہ اسے چاہیے تھا کہ وہ چپ رہے یا کوئی اچھی بات کہے، پر میں کہوں گا کہ اس نے داؤد کے بارے میں بول کر اپنے لیے سچ میں ایک بہت ہی بڑی مشکل پیدا کر دی۔ وہ قتل ہونے کو تھا، لیکن صادق مصیبت سے بچ نکلے گا۔ ایبیگیل خود بھی مصیبت سے نکلی اور اپنے خاوند کو بھی نکالا۔ اس نے حکمت سے بات کی تھی، اور میں کہوں گا کہ اس کے الفاظ پرفضل اور نمکین تھے۔ اس نے داؤد کے غصے کو کم کیا اور خود کو مصیبت سے نکالا۔ لکھا ہے، احمق کا غصہ فوری ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن ہوشیار ندامت کو چھپاتا ہے۔ اور ندامت کو چھپانے سے مجھے سم، حام اور یافت یاد آتے ہیں۔ جب نوح نے گناہ کیا، اس نے انگور کا تاکستان لگایا۔ وہ نشے میں برہنہ تھا۔ ہم نے اپنے بھائی کو اپنے باپ کے بارے میں بتایا۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنے باپ کو ڈھانپ دیتا، پر افسوس کہ اس نے بات کی، اور سم اور یافت نے کپڑا لیا اور
اپنے باپ کو بغیر دیکھے ہوئے اسے ڈھانپا۔ انہوں نے نوح کی ندامت کو چھپایا اور پرانے عہد نامے میں یہاں پر کہوں گا کہ کاہنوں کے پاس گلگیر اور گلدان تھے، اور یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ خدا ان کے گھر خداوند کے کے شمادان میں راکھ ہو تو اس طرح چمکدار تہیں ہوتے جیسے ہونے چاہیے، اور کاہن گلگیر اور گلدان لے کر جاتے تاکہ راکھ کو اکٹھا کریں اور روشنی زیادہ چمکدار ہو جائے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ وہ راکھ کو بکھیرتے نہیں ہیں کہ ایسا نہ جی، ہو کہ چھپانا۔ کاہن کے کپڑے خراب ہو جائیں، بلکہ اسے چھپاتے ہیں، اور محبت گناہ پر کپڑا ڈالتی ہے اور وہ اپنے بھائیوں کے گناہوں کو چھپاتی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ ان کی خطاؤں کو ڈھانپ دیتی ہے۔ صحیح۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بھائی فیاض نے پہلے حصہ میں 16ویں آیت کے بارے میں بات کی۔ احمق کا غضب فوراً ظاہر ہو جاتا ہے، اور ایک ترجمے میں یوں بیان ہے کہ احمق اپنے غصے کو بہت واضح کرتا ہے، بہت جلد ہی۔ وہ جلد بازی اگر میں کوئی فیصلہ ان کو کرتا ہے۔ غصہ دلائے تو وہ فوراً برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ احمق کا رد عمل بغیر سوچے سمجھے ہوتا ہے، اور اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں خدا کی حکمت کی ضرورت ہے تاکہ ہم بولنے سے پہلے سوچیں۔ اس لیے غصے میں فیصلہ نہ کریں۔ جب غصے میں ہوں تو کچھ نہ کہیں، کیونکہ اس وقت کے فیصلے اور باتیں واپس نہیں ہو سکتے، وہ احمقانہ فیصلے ہوتے ہیں۔ خدا ہماری مدد کرے۔ بھائی اسام 19ویں آیت اور 20ویں آیت کی بات کروں گا۔ میں سچائی اور جھوٹ کا موازنہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی، لکھا ہے سچے ہونٹ ہمیشہ تک قائم رہیں گے، لیکن جھوٹی زبان صرف دم بھر کی ہے۔ کچھ لوگ بہت مہارت سے جھوٹ بولتے ہیں، پر وہ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ جو سچ بولے اس کے الفاظ ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ مسیح نے سب سے زیادہ سچ کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، اس کی باتیں ہمیشہ قائم رہتی ہیں۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، پر اس کی باتیں کبھی نہ ٹلیں گی۔ اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ جب ہم سچ بولتے ہیں، یا شاید یہ لوگ فوراً قبول نہ کریں، پر وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ ایک دن ظاہر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی 20ویں آیت سے بدی کے منصوبے باندھنے والوں کے دل میں دغا ہے، لیکن صلح کی مشورت دینے والوں کے لیے خوشی ہے۔ جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے کا مطلب ہے ان کے دلوں میں دغا ہے۔ جب تک کہ آپ سچ نہ بولیں، جان لیں کہ یہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ دیکھیں، یہاں صلح کی مشورت دینے والوں کے لیے خوشی ہے، اور جھوٹ بولنے والوں کے آگے ہمیشہ دھوکہ آتا ہے۔ تو بات یہیں پر ہے کہ جی۔ ان کے دلوں میں دغا ہے۔ جب تک کہ آپ سچ نہ بولیں، جان لیں کہ یہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے۔ جھوٹ بولنا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یہ بہت یہ دل کا مہلک برتاؤ بیماری ہے۔ دل کے اندر اس کے دل میں بدی موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ حنانیہ اور سفیرہ نے جھوٹ بولا تھا۔ ان کے لیے وہ چھوٹی سی بات تھی، وہ جتنی بھی قیمت میں زمین بیچتے، کسی کا اس سے تعلق کچھ نہیں تھا، وہ پیسے خدا کے گھر دیتے، پر بات یہ تھی کہ ان کے اندر بدی موجود تھی۔ پطرس نے ان کی بدی کو ظاہر کیا کہ انہوں نے خدا سے جھوٹ بولا اور دھوکہ دیا ہے۔ دوسرا، وہ چاہتے تھے کہ کم سے کم قیمت میں عزت پائیں، کیونکہ وہ اپنے مال کو بچا کر رکھنا چاہتے تھے، اور وہ یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ان کے پاس بہت سا مال جمع ہے۔ انہیں خدا پر بھروسہ نہیں تھا، انہوں نے اپنے مستقبل کو بچانے کی جی کوشش بالکل کی۔ ایسا ہی ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا ہمیں سچے ہونٹ بخشے۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ چلیے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ میرے لیے یہ بہت اہم بات ہے کہ اعمال کی کتاب میں عملی زندگی پر زور دیا گیا ہے۔ اس میں کام اور شادی کی بات ہے، ان گناہوں کی جن میں ہم گر سکتے ہیں، اور وہ الفاظ جو ہمارے منہ سے نکلتے ہیں۔ مجھے اچھا لگا کہ اس میں عملی زندگی پر توجہ دی گئی۔ صحیح۔ میں نے سیکھا کہ نیک عورت وہ ہے جو اپنی خوشی سے اپنے فرض سے بھی زیادہ کام کرے، اور وہ اپنے کاموں سے بھی زیادہ بڑھ کر کام کرے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلی قسط میں ہم مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ عزیز ناظرین، ہم نے سیکھا کہ امثال کی کتاب میں زندگی کے ہر پہلو پر بات ہوئی۔ یہ گھر سے شروع ہوا، اس میں میاں بیوی اور باپ اور بیٹے کے رشتے پر اور تربیت پر بات ہوئی۔ اس میں انسان اور اس کی چیزوں اور جانوروں کے ساتھ رشتہ پر بات ہوئی۔ صادق اپنے چوپائے کا خیال رکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ جس شخص کا رشتہ خدا کے ساتھ ہو اور وہ مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے، اس کو خدا کی طرف سے زندگی ملی۔ روح القدس اس میں بسا ہوتا ہے۔ وہ اپنے سب کاموں میں اپنی بیوی، بچوں اور پڑوسیوں اور جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ اس لیے بنیادی سوال یہی ہے کہ کیا
زندہ خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے یا نہیں؟ کیا آپ دیندار اور ایماندار ہیں؟ کیا آپ خدا کے فرزند ہیں؟ کیا آپ نے مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کیا؟ مسیح کے بغیر آپ خود پریشان اور دوسروں کی پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں، لہٰذا خود کو پرکھیے اور جانچیں۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ يلي كلامك ليا مراية دايما يكشف ايه جوايا، يلي كلامك ليا مراية دايما يكشف ايه جوايا، يكشف اي ظلام في حياتي ليا في وعدك كل حماية، يكشف اي ظلام في حياتي ليا في وعدك كل حماية، لكل كمال في العالم حد لا مش ممكن يتخطى إلا كلامك واسع جدا حلو ويشبع من يقراه، إلا كلامك واسع جدا حلو ويشبع من يقراه. يلي كلامك صادق عندي كل وعودك هي أمانة، يلي كلامك صادق عندي كل وعودك هي أمانة، حلو الحلق وبيشبعني أحلى كمان من أي حلاوة، حلو الحلق وبيشبعني أحلى كمان من أي حلاوة، لكل كمال في العالم حد لا مش ممكن يتخطى إلا كلامك واسع جدا حلو ويشبع مين يقراه، إلا كلامك واسع جدا حلو ويشبع مين يقراه. يلي كلامك بيعزيني أسمع صوتك فيه بيقولي، يلي كلامك بيعزيني أسمع صوتك فيه بيقولي، يلي قبلت فدايا مكانك هو في قلبي غالي عليا، يلي قبلت فدايا مكانك هو في قلبي غالي عليا، لكل كمال في العالم حد لا مش ممكن يتخطى إلا كلامك واسع جدا حلو ويشبع من يقراه، إلا كلامك واسع جدا حلو ويشبع